السلام علیکم جناب، آج آپ کے ساتھ راز زندگی کا شروع کر رہا ہوں جی۔ کالم تو نہیں، ایک وہ مضامین ہے میرے راز زندگی، اور آج ہے خوف خدا۔ انسان بھی کیا ہستی ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، اور کبھی خوشی کے لمحات میں چلا جاتا ہوں۔ تمام عمر انسان دنیا داری کے جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہے، اور اسے صرف زندہ رہنے کی لالچ ہوتی ہے، اور اس لالچ کو وہ اپنی زندگی کی مختلف خواہشات کے ساتھ نتھی کر لیتا ہے کہ اب میرا یہ کام ہو جائے تو پھر خیر ہے، بھلے میں مر جاؤں۔ پہلے اسے اپنی تعلیم کا لالچ ہوتا ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں، پھر نوکری کی لالچ میں لگ جاتا ہے، پھر شادی ہو جائے تو پھر بچوں کی خواہش، اور پھر بچے ہو جائیں تو بچوں کے بڑے ہونے کی خواہش، بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں تو اللہ بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر دل سے زندگی کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زندہ رہنے کی لالچ اسے مرنے سے غافل رکھتی ہے، اور یہی غفلت اسے اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، اور یہی دوری اس کے اعمال میں نیکیاں کم اور برائیوں کا پلڑا بھاری کرتی چلی جاتی ہیں۔ میرے سمیت اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی یاداشتوں پر زور دیں تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے ہوش میں سب سے پہلی وفات کس عمر میں آپ کو یاد ہے کہ کوئی آپ کا پیارا فوت ہوا تھا؟ جب آپ کو پتہ چلا ہو کہ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اپنا پیارا آپ کو چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے میں نے ایک دن یہ تجربہ کیا کہ جب میں ایک رات اپنے بستر پر لیٹا، اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جب بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنے میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر جا کر کہیں آپ مکمل نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ایک رات اسی طرح جب میں اپنے دماغ کا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر رہا تھا تو اچانک مجھے اپنی زندگی کی پہلی موت یاد آ گئی۔ تب میں 4 برس کا تھا، اور مرنے والا میرا بڑا بھائی تھا جس کی عمر اس وقت 19 برس کی تھی۔ اور جب میں نے اپنی اس پہلی موت کی گنتی شروع کی، اور میں نے گننا شروع کیا کہ اب تک میرے اپنوں اور میرے دوست احباب میں سے کتنے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بے شمار لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ میری زندگی میں سے جا چکے تھے، اور آپ یقین مانیے کہ میں گنتی پوری نہیں کر سکا، اور ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا کہ اتنے زیادہ میرے اپنے میری زندگی سے جا چکے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید ایک میں ہی بچ گیا ہوں، اور اگر آپ لوگ بھی اپنے اپنے گرد و نواح میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں گے تو یقین مانیے آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، مگر مرنے والوں کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ لکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر اپنے پیاروں سے پیار کرنے کا جذبہ رہے، اور ہمیں زندگی سے زیادہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، اور اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کیا کرو، تاکہ تمہیں موت یاد رہے، اور تم لوگوں کو عبرت کا احساس رہے کہ یہ جہان فانی ہے جس کی لالچ میں ہم لوگ نسل در نسل دلدل کی طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک ایسے دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مگر دل ہے کہ ہم سب کا مانتا ہی نہیں۔ جب کبھی ہم کسی اپنے گھر والے کا جنازہ پڑھ کر آتے ہیں
تو یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو یار ابھی ہم تو زندہ ہیں، ہم نے ابھی بہت کچھ دنیا میں دیکھنا ہے، مگر یہ سب خام خیالی ہے اور دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ کہ جس کا ہمیں یقین ہے مگر پھر بھی ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، گو کہ ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ خاموشی سے دبے پاؤں ہماری زندگیوں سے نکل کر قبر کی گہرائیوں میں جا چکے ہیں۔ جب کبھی ہم قبرستان کے باہر سے گزرتے ہیں تو کتبوں کو پڑھتے ہیں، کوئی راجا، کوئی ملک، کوئی سیدہ بی بی، کوئی مجاہد، کوئی معصوم بچے کا نام، تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح چلتے پھرتے زندہ لوگ تھے، مگر ہم فقط ان کتبوں کو نظر انداز کر کے اور اگر کوئی دعا یاد ہو تو جلدی جلدی پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے قبرستان میں دفن ہونے کے لیے کبھی آنا ہی نہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اندر خوف خدا ختم ہو گیا ہے، ہمارے اوپر دنیا داری کے آکٹوپس نے ہمیں اپنی بے شمار لمبی لمبی باہوں سے جکڑ لیا ہے، جس کے چنگل سے آزاد ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی کو دائمی نہ سمجھیں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، جو کہ ہم بھول چکے ہیں، اور دنیا کی چکا چوند خواہشوں نے ہمیں ہمارے اصل سے بہت دور کر دیا ہے۔ یہ جو باتیں آپ سے میں نے اب تک کی ہیں، آپ سے گزارش ہے ان باتوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر اور اپنے پیاروں میں جا کر بات چیت کریں اور سوچیں کہ ہم نے اس دنیاوی لالچ اور فانی دنیا سے مستقل پیار نہیں کرنا، کیونکہ موت ہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے اور قبرستان ہمارا ابدی گھر ہے، اور اس چیز کے احساس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے اندر خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ امین کنجاہی۔